میں عظمت صحابہ پہ بہت گفتگو کرتا ہوں، اور عظمت صحابہ میں سے اس صحابی کے متعلق زیادہ گفتگو کرتا ہوں جس سے سب سے زیادہ اہل تشیع نفرت کرتے ہیں، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خود ہمارے کچھ اہل سنت کے طبقے بھی ان کو بہتر نہیں سمجھتے، دیوبندیوں میں بھی۔ یہ جو مولانا امین صفدر تھے، انہوں نے تجلیات صفدر میں کیا لکھا ہے، پڑھیں آپ، پتہ نہیں میرے پاس یہ حوالہ ہو بھی صحیح، تجلیات صفدر صفحہ 520 جلد پہلی، تجلیات صفدر صفحہ 516 صفحہ 540۔ یزید اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ کون تھی بہنیں جی یزید کی؟ کس کی بیٹیاں تھیں؟ یزید دشمنی میں آپ دیکھیں، اصل دشمنی معاویہ سے ہے۔ معاویہ کو کہہ کچھ نہیں سکتے نا، لوگ گلے پڑتے ہیں، تو ڈھال کس کو بناتے ہیں؟ یزید کو۔ جب ثابت ہو گیا یہ برا تھا، ظالم تھا، کنجر تھا، زانی تھا، بے نماز تھا، شرابی تھا، تو لوگوں کے ذہن میں فوراً ضرب لگے گی کہ اگر یزید ایسا تھا تو جس نے یزید کو ولی عہد بنایا وہ بھی کوئی اچھا بندہ نہیں تھا۔ تو یہ اصل مقصد ان کا یہ ہے۔ واکنٹ میں مولانا لال شاہ بخاری ہوتے تھے، انہوں نے استخلاف یزید لکھی، معاویہ کی انادی غلطی، جی انادی سمجھ رہے ہو، اجتہادی نہ انادی، وہ آپ استخلاف یزید پڑھیں، کیا تبرہ کیا انہوں نے یزید کی آڑ میں حضرت معاویہ پر۔ آج انہی لال شاہ صاحب کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک کیڑا پھڑپھڑاتا رہتا ہے استاد کو بچانے کے لیے۔ بزرگ ہیں، ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلے یہ فیصلہ کرو بڑے بزرگ کون ہیں، لال شاہ یا معاویہ؟ پہلے یہ فیصلہ کرو نا۔ اگر بزرگوں کا دفاع کرنا ہے تو پھر بڑے بزرگوں کا دفاع کرو نا، یہ تو ٹیڈی بزرگ ہیں، ان کے مقابلے میں تو ٹیڈی ہے نا، ان کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ لال شاہ جیسے کروڑوں لوگ اکٹھے ہو جائیں، معاویہ جس زمین پہ پیشاب کیا کرتا تھا وہ اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کا دفاع کر رہے ہو جو معاویہ کو بھونکتے ہیں۔ یزید کو صرف آڑ بنایا گیا، لیکن اس آڑ میں جو کچھ کہا گیا حضرت معاویہ پہ ہاتھ صاف کیا گیا۔ تجلیات صفدر صفحہ 520 جلد پہلی لکھتا ہے، معاویہ نے، غور سے سننا ذرا، معاویہ نے یزید سے کہا، دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، لہذا دن کے وقت یہ کام نہ کیا کرو زنا شراب کا، رات میں یہ کام کر لیا کرو۔ جی صحابی بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، شراب پیتی کر، زنا کیتا کر، لیکن دن نچ نہیں۔ یہ ہے تمہارا قلم، یہ ہے تمہارا کردار۔ اب مولانا محمد امین صفدر صاحب جو ہیں، ان کو یہ پان کہاں سے لگی؟ چکوال کے مولانا قاضی مظہر حسین سے لگی، وہ ان کے مرید ہیں۔ پیر کا نظریہ باقی رہنا چاہیے، چاہے معاویہ پہ ہاتھ صاف ہو جائے۔ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے خارجی فتنے میں لکھا، انہوں نے مجھے بھی خارجی لکھا، بھئی یہ عطا اللہ بندیالوی جو ہے یہ خارجی، بلکہ میرے متعلق تو لکھا کریلا اور نیم چڑھا، خارجی بھی اور مماتی بھی۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، انہیں بھی خارجی لکھ دی، جو معاویہ کا نام لینا خارجی۔ پاگل ایسے ہیں
تو انہیں پتہ بھی کوئی نہیں بھی خارجی ہوتے کون. مزے کی بات یہ ہے بیوقوفوں کو اتنا بھی پتہ نہیں بھی خارجی ہوتے کون ہیں. خارجی وہ ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ کی بہت زیادہ تعریف کریں اور دفاع کریں. خارجی حضرت علی کے گروہ میں شامل تھے. کس گروہ میں؟ یہ متشدد لوگ تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، علی خلیفہ ہے، علی امام ہے، اور جو علی کی بیعت نہیں کرتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں. یہ حضرت معاویہ کو کافر کہتے تھے. جب حضرت معاویہ اور علی کی صلح ہو گئی نا، تو انہوں نے کہا کافر سے صلح کرنے والا بھی کافر ہے. انہوں نے حضرت علی کو بھی کیا کہہ دیا؟ کافر. حضرت علی نے ان کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا. تو یہ کیا کہلائے؟ پاگلو. خارجی وہ ہیں جو حضرت علی کے بھی دشمن ہیں، حضرت معاویہ کے بھی دشمن ہیں. ہم حضرت معاویہ کے بھی خادم ہیں اور حضرت علی کی جوتیوں کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھ. ہم کیسے خارجی ہو؟ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو پتہ شتہ کوئی نہیں ہے، بس یوں ہی فن خان بنے ہوئے. تو میں سب سے زیادہ دفاع کرتا ہوں. تو مجھے چکوال سے ایک شخص نے ٹیلی فون کیا اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اہل سنت نہیں ہوں، اہل تشیع، لیکن آپ سے متاثر ہوں، آپ کے دلائل سے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں. تو میں کافی حد تک نرم بھی ہو گیا ہوں. اگر اجازت دیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کبھی یہاں سے گزریں تو آ جائیں. وہ صرف دلائل کی مضبوطی اور لہجے کا شریفانہ ہونا، اس کی وجہ سے متاثر. تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، آپ کام تو کریں.